نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے دورہ پاکستان منسوخ کرنے کے اعلان کے بعد انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے بھی پاکستان کے اندر اپنا جو دورہ تھا اس کو منسوخ کر دیا، اور اس کے بعد جو آسٹریلیا کی سیریز پاکستان میں ہونی تھی اس کے بھی یہ چانسز ہیں کہ وہ بھی منسوخ ہو جائے گی۔ اب آپ یہ پہلے دیکھیں کہ وہ پاکستان میں انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کیوں کیا، کیونکہ وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے کرکٹ میدان آباد ہوں اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ دوبارہ آ سکے، یہاں پر ورلڈ کپ ہوں، مگر ان یہ بالکل بھی نہیں چاہتے۔ مگر انہوں نے ایک طرف سے پاکستان سے بدلہ بھی لیا کہ افغانستان میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں پاکستان کو کسی نہ کسی طرح پاکستان کو کچھ نقصان پہنچا سکیں۔ اب آپ ان سفید چمڑی والوں کا مقابلہ کالی چمڑی والوں سے کریں تو یہ سفید چمڑی والے باہر سے تو کتنے سفید ہیں، اندر سے کتنے کالے ہیں کہ وہ کیا کیا سوچتے ہیں۔ مگر آپ ان کالی چمڑی والوں کو دیکھیں، کرس گیل کو دیکھیں اور ڈیرن سیمی کو دیکھیں اور پورے ویسٹ انڈیز کو دیکھیں کہ ان کی صرف چمڑی کالی ہے، ان کے دل کتنے سفید ہیں، وہ کس طرح پاکستان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہونی چاہیے، اور یہ جو ملک پاکستان سے دورہ منسوخ کر رہے ہیں ان کو نہیں منسوخ کرنا چاہیے۔ اسٹریٹ کرکٹ پاکستان میں ہوتی ہے، ڈیرن سیمی خود پاکستان میں یہاں پر اسٹریٹ کرکٹ کھیلتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیرن سیمی نے یہاں پر لوکل لوگوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ گراؤنڈ میں جا کے میچ کھیلا۔ اگر سیکورٹی ایشو ہوتا ہے تو ان کو بھی ہوتا، مگر یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو۔ اور سفید چمڑی والے دل سے تو کتنے کالے ہیں اور کالی چمڑی والے دل سے کتنے سفید ہیں کہ وہ اس ٹائم تک کوشش کریں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں اور پاکستان کا ساتھ دیں۔ مگر آپ ایک دوسرے پہلو بھی دیکھیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ، یہ جنہوں نے بھی یہ رپورٹ دی تھی کہ ان کے اوپر کوئی سیکورٹی کا ایشو ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے کھلاڑیوں کے اوپر، یہ بالکل وہ سمجھتے ہیں پاکستان سے کسی نہ کسی طرح بدلہ لیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کچھ کردار ہے افغانستان میں، اور افغانستان میں جو طالبان کی حکومت آئی ہے اس میں کے اندر پاکستان کا بھی کردار ہے، تو ہم کسی نہ کسی طرح پاکستان کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ مگر یہ ہے کہ وہ اپنے منصوبے انشاءاللہ ناکام ہو جائیں گے۔ مگر کتنی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے جو شائقین کرکٹ تھے، ہمارے جو لوگ تھے، وہ کتنے بتابی سے انہوں نے ٹکٹ لیے تھے، پاکستان کا کتنا خرچہ ہوا ان سیریز کو کرانے میں، مگر وہ سیریز منسوخ ہوگی۔ اور ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ اپنے مفاد کے خیر خواہ ہیں، یہ ہمارے بالکل بھی خیر خواہ نہیں ہوتے۔ انہوں نے کس طرح مسلمانوں کو ملیے میٹ کیا ہے، یہ تاریخ میں یہ ہسٹری جو ہے ہمارے سامنے ہے، مگر اس ہسٹری کے باوجود بھی اگر ہم نہ سمجھ سکیں تو یہ ہماری اپنی ہی کمزوری اور ہماری اپنی غلطی ہے۔ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت آئی ہے ان کو یہ وجہ معلوم ہو رہی ہے یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کا کردار ہے، پاکستان نے ان کی مدد کی تو اس وجہ سے طالبان کی حکومت ہے، ورنہ طالبان ہی آ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی یہ سیریز منسوخ ہو رہی ہے، اور پاکستان کو آگے بھی وہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ پاکستان سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کا یہ جو معیشت کا جو کنٹرول ہے ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے یہ جو پیپر کرنسی ہے، یہ جو پورا سسٹم ہے ان کے کنٹرول میں ہے۔ جو افریقی جو زرعی ممالک ہیں ان کے اندر ان کی کرنسی تو بالکل نہیں ہے، جہاں پر اتنی زرخیز زمینیں، مگر وہ یورپ کے اندر جہاں پر برف سمندر سب کچھ جم جاتا ہے، جہاں جو اتنی زیادہ زرخیز نہیں ہے، مگر ان کی کرنسی آپ دیکھیں یورو، اور ان کی جو لوکل کرنسی ہے، ان ملکوں کی کرنسی ہے وہ کتنی اوپر ہے۔ اور یہ جو مسلمان ملک کی کرنسی ہے انہوں نے خود ان کو دب کے رکھا ہے مسلمانوں کو، تاکہ ہم ان کو دبا کے رکھیں، وہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ یہ ہم سب کے لیے یہ نشانی ہے کہ وہ ہمیں کس طرح نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بالکل ہمارا پڑوسی بھی ملوث ہے، اور ہمیں اس کو بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ ان سب کی سرمایہ کاری جو افغانستان میں انہوں نے کی تھی وہ بالکل ڈوب چکی ہے۔